اس وقت آپ کو اسلام آباد یہ چلیں گے جہاں وزیر خزانہ شوکت ترین کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جاری ہے۔ سلطان صاحب نے یہ NRSP شروع کیا تھا آئی تھنک ارلی 90s میں۔ شعیب سلطان صاحب نے، بڑے بزرگ ہیں، اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، میرے سے گفتگو کرتے رہتے۔ اور اس کے بعد جب میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا تو میرے پاس آئے کہ مجھے تو صرف یہ تھوڑے سے پیسے ملے ہیں، اس سے میں انڈومنٹ بنا کے اس سے تھوڑا سا پیسے دیتا رہتا ہوں، ریکوری 99% ہے۔ حبیب بینک میں میں نے ان کو 60 کروڑ روپیہ امیڈیٹلی دے دیا۔ انہوں نے کہا سر اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی؟ میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیکیورٹی، آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتا دیں کہ یہ 60 کروڑ جو ہے یہ غریب عوام کو جائے گا اور اس کی ریکوری اس طرح ہی رہے گی 97-98%، 99%۔ اور وہی ہوا۔ وہ جو ہم نے 60 کروڑ سے بہاڑی سے ایک ٹیسٹ شروع کیا، وہ پھر میں جب 3 سال کے بعد گیا وہ تقریباً 2.5 بلین تک پہنچ چکا تھا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں۔ تو اس وقت سے یہ شروع تھے، اور یہ نہیں تھے کہ یہ پہلے تھے۔ ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں گرامین بینک بنایا تھا سوشل کلیکٹرل کے بیسس پہ، تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور اس میں NRSP بنی، اس کے بعد RSPs بنی، اس میں اخوت جو ہے وہ آئی۔ تو یہ لوگ 20 سال سے یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس 600-700 ارب روپیہ نہیں ہے، لیکن اخوت بائٹ صاحب نے 150 ارب روپے کے چھوٹے لونز دیے ہیں۔ ریکوری کتنی ہے؟ 99%، 98%۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں تھوڑا سا ڈالا کہ یہ کمرشل بینک سے نہیں ہوگا یہ چیز، آپ ان کو آگے لے کے آئیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دفعہ؟ ہم ہول سیل جو فائنینسنگ ہے وہ ہم کمرشل بینک سے کروا رہے ہیں، کہ کمرشل بینک جس میں نیشنل بینک، حبیب بینک، جتنے بھی بڑے بینکس ہیں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، وہ تو جب ان کو دیں گے پیسے تو وہ تو ہم گارنٹی کر دیں گے کہ اس کی ریکوری آپ کے پاس آئے گی، بیکاز وہ اینڈ پہ 99% اس کی ریکوری ہے۔ اس کو بھی ہم نے 10% کی انشورنس دے دی ہے، کریڈٹ انشورنس دے دی ہے RSPs کو اور اخوت وغیرہ کو۔ تو ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جا کے یہ کس بیسس پہ کریں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل بیسز ہوں گے؟ کیا یہ چند ڈسٹرکٹس ہوں گی؟ نہیں، یہ ثانیہ نشتر جو کہ سینسس کریٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی آمدن کیا ہے، تو نچلا طبقہ اس کے اوپر اور اس کے اوپر، تو نچلا 4 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے، اور وہ پورے ملک میں ہوگا۔ ہمیں پالیٹکس سے کوئی اس طریقے، کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی۔ غریب ہے، وہ اگر راجہ پور میں بیٹھا ہے یا فاٹا پاٹا میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہے یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ غریب ہے۔ ہم نے ایک جو سروے ہے بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس کے بیسس پہ ایکسس کرنا ہے، ان کو لسٹیں دیں گے، یہ جائیں گے ان کے گھروں میں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لمیٹڈ سکیل پہ کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا، 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو جو وہ نہیں کر سکتے، آج ان کے پاس پیسے نہیں۔ اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے، بھائی تو کوئی کاروبار کر لے۔ اور یہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں، اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے تھے، ایبسولوٹلی ونڈرفل۔ ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک، لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ یہ غریب گھرانے۔
تو وہ 5 لاکھ انٹرسٹ فری لون ہوگا، 3 سال کا ہوگا، اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا، اور پھر ہر گھر جو ہے، ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے، اور اس کی لیمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، رورل ایریاز میں 5، 6، 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو چھت بھی مل گئی، کاروبار، گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے۔ اب صحت کارڈ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا KPK میں، اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے، کافی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے، امپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو، کیونکہ حکومتی ہیلپ کوئی ہوتی نہیں ہے، حکومتی جو ہسپتال وغیرہ جو ہیں ان کی حالت آپ کو معلوم ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا علاج کر سکیں، تو وہ اکنامکلی گر جاتا ہے گھر، وہ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، اپنے چیزیں بیچ دیتے ہیں کیونکہ اپنے وہ خاندان کے فرد کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بات تو ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایک سلوگن ہے، نہیں، یہ ایک مطلب ہیلتھ انشورنس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو سکل ڈیولپمنٹ دیں، آرگنائز طریقے سے ہم سکل ڈیولپمنٹ کریں ان کے ایک فرد کی، اور لوکیشنز دیکھیں، اگر فیصل آباد اور لاہور ارد گرد ہے تو وہاں ٹیکسٹائل، اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں گجرانوالہ اس سائڈ کے اوپر تو لیدر ہے، تو ہر اس جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت ہے سکل ڈیولپمنٹ کی، ان گھرانوں کو وہ سکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے نکلیں اور ان کو جاب مل جائے۔ سو سر، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وسیلہ بنیں غریبوں کے لیے، کہ غریب ہمارا جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یہ حکومت ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا انتظار نہیں کرے گی، ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ جیسے اوورال اکانومی جو ہے وہ بڑھے گی، تو جس طرح میں نے پہلے اس دن سمجھایا آپ کو کہ سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا سسٹینیبل بیسس پہ، تو وہ آئے گا۔ تو اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ابھی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے یہ گروتھ جو ہے انکلوسیو کر دی، کیونکہ نچلے والے کو بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب انکلوسیو ہے، اوپر والا جو ہے وہ تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی انکمز بڑھتی، تو انکلوسیو کر دی، جو ہم نے کہا تھا سب کے لیے ہونی چاہیے، اور گروتھ ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے PSDP بھی بڑھایا، انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ سب کو ہم نے مراد دی ہیں، تو گروتھ تو ہوگی، تو انکلوسیو بھی ہے، گروتھ بھی ہے۔ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے، اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے، یہ جو EAC نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپس سے کہ بھائی ہمارا پلانز کیا ہیں، 12 ایریاز ہیں، اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں، ڈیمانڈ آتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ IMF کے پاس چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم IMF کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں، تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس نمبر 1، ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری GDP کا،
اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے، انڈیا کا 18% ہے، اور ویتنام 100% ہے۔ چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے، سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع کر، اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں۔ آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا، ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت، تقریباً 50-55 ہیں اس وقت، تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی۔ جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے، وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ، جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے، اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں، اگلے سال 18% کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے، اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے۔ تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کریں، تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا۔ جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے، ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے، 35 پہ ہوں گے۔ انڈیا 30-32%، ڈیوائڈ کریں 4 سے 8% گروتھ سسٹینیبل، تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ سو گروتھ اور انکلوسو کی طرف میں آتا ہوں، سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں۔ تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے، پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے۔ ہم 9-10% پہ پھر رہے ہیں، کبھی 11 چلے جاتے ہیں، پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں۔ تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں اور پروونسز کرتے ہیں۔ تو ہم نے مل کے اس 10% کو آئی تھنک جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال 11% پلس ہو جاتا ہے۔ دیٹس ناٹ گڈ انف۔ آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف، پہلے تو میرا خیال تھا، میں نے جو NFC دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا، وہ تو نہیں بڑھا۔ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں، 10 سال نہیں 7-8 سال میں 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں، وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، پروونشل گورنمنٹس کو بھی، کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں۔ سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے، اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک، 1.16 ہوا جو بھی، تو 4.7 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں؟ ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں، کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں۔ تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا، تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا۔ تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں۔ اچھا جی، تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا۔ تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں، اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں، تو 13% تو ہو گیا، اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے؟ تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا، بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے۔
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے. 500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا، جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز، ٹیلی فون بلز، ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں، ان سب کو اگر لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا، بہت لوگوں کا، کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے، اس کو دیکھ لیں، ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں، اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے، اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پچھلے سال 3 لاکھ ہوا، تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے، ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. تو وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں، تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں، اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے. اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے. اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کے جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں. ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا. تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو POS کے نیچے لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمارے پاس اگر 6 ملین اسٹیبلشمنٹس ہیں، اس سے بھی زیادہ سنا ہے. لیکن فرض کریں وہ لوگ جو کہ چھوٹے نہیں ہیں تاجر، وہ میں کہتا ہوں 4 ملین ہی ہوں، 3 ملین ہی ہوں، تو 5 لاکھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں وہ تو اس کا بھی 1/6 حصہ ہے. سو آئی ایم بینگ کنزرویٹو. ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو لگا دینا ہے. اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے. بات تو صرف ہے نا کہ ہم نے ان کو کنیکٹ تو کر لیا، لیکن وہ سیل کر لیں گے کچی پرچی پہ. تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو، جو ان کا POS ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو، ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے، مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ. 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا. تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نے ڈنڈا نہیں مارنا ان کو، ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے ان کا گلا پکڑو. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ادھر میں کوئی یونیک چیز نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں کسی کی چیز کاپی کر رہا ہوں. یہ ترکی میں ہوا ہے، یہ باقی ملکوں میں ہوا، بڑا سکسیسفلی ہوا ہے. اور انہوں نے جب یہ اس قسم کی انعامات دیے تو لوگ